بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ ہمارے سبق 3 حصوں کے اوپر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے ہم آیت کی مختصر سی تفسیر کریں گے، تھوڑی سی تشریح کریں گے تاکہ آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے، اور دوسرا حصہ ہم محوری ترجمہ کریں گے، اور تیسرا نمبر پہ ہم لفظی ترجمہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ جب ہم شان نزول ہمیں سمجھ آئے گا تو پھر اس آیت کا مفہوم بھی ہمیں سمجھ آئے گا۔ تو آیت کا شان نزول یہ مال غنیمت کے بارے میں ہے، اور اصحاب بدر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے جنگ میں صحابہ کرام کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے دشمن کا پیچھا کیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح دی تو وہ جو دشمن کفار بھاگ چکا تھا، کچھ مسلمان صحابہ کرام ان کفار کا پیچھا کیا تھا انہوں نے، تاکہ وہ کفار دوبارہ واپس نہ آئے۔ اور کچھ صحابہ کرام جنہوں نے مال غنیمت کو جمع کیا تھا، اور کچھ صحابہ کرام وہ تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ نے کفار کا پیچھا کیا، دوسرے گروہ نے مال غنیمت جمع کیا، اور تیسرا گروہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جس گروہ نے مال غنیمت جمع کیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ یہ مال غنیمت صرف ہمارے لیے ہے، کیونکہ مال غنیمت ہم نے جمع کیا ہے۔ وہ گروہ جو کفار کا پیچھا کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو کفار کا پیچھا کر رہے تھے، اگر ہم کفار کا پیچھا نہ کرتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کرتے، تو لہٰذا اس مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے کہ ہم نے کفار کا پیچھا کیا اور ان کو واپس آنے نہ دیا ہم نے۔ تیسرا جو گروہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ جہاد کا اور جنگ کا ایک لازمی حصہ تھا، ہم اس کو ادا کر رہے تھے، وگرنہ ہم بھی مال غنیمت جمع کر لیتے، لہٰذا اس مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال غنیمت یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ چاہے جس کو دے دیں۔ تو اب آتے ہیں یہ مختصر سی تشریح تھی آیت کی اور شان نزول۔ اب آتے ہیں آیت کی ترجمے کی طرف، محوری ترجمے کی طرف۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک وہ مجاہدین سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر وہ مجاہدین جو ہے جنگ بدر والے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ یاد رکھیں انفال یہ نفل کے جمع ہے اور یہ مال غنیمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مال غنیمت کے لیے 2 لفظ اور استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مالی فائد۔ تو مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کفار کے ساتھ جہاد کیا جائے اور جہاد کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے کہ کفار مال کو رضامندی سے چھوڑ دے یا مال چھوڑ کر بھاگ جائے، یعنی بغیر جنگ کے جو مال ملتی ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ مالی یعنی انفال، انفال یہ عام ہے، یعنی یہ مطلقاً مالی غنیمت کو کہا جاتا ہے۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یعنی مجاہدین عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں، قل کہہ دیجئے آپ یعنی اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان اصحاب کرام سے الانفال للہ، یعنی مال غنیمت
وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، والرسول اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، بس تم ڈرو، یعنی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا اور درست کرو، ذات بینکم آپس کے معاملات کو، یعنی آپس میں اتفاق و اتحاد رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب اسی آیت کا ہم لفظی ترجمہ کریں گے، یہ ہوا محوری ترجمہ، اب اسی آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی وہ مجاہدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ عن کا معنی ہوتا ہے سے، عن بمعنی سے، عن الانفال، انفال یعنی مال غنیمت، مال غنیمت کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، قل کا معنی کہنا، الانفال مال غنیمت، للہ اللہ کے لیے، والرسول اور رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ پس ڈرو، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَصْلِحُوا معنی درست کرو، ذات بینکم، ذات بمعنی معاملات کر لو آپ، کہ درست کرو ذات بینکم آپس کے معاملات کو، بینکم معنی آپس کے، بینکم معنی آپس کے۔ وَأَطِیعُوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی، یعنی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی۔ ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، ان معنی اگر، کنتم معنی تم، مؤمنین ایمان رکھتے ہو۔ اب دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اس آیت کے اندر مومنین کے تین صفات بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ کامل مومن کے اندر یہ تین صفات موجود ہونی چاہیے۔ وہ صفات کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی صفت کہ کامل مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یعنی دوسرے نمبر پر مومن کی صفت یہ بیان کی گئی کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، کلام پاک کو تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور تیسری صفت مومن کی کہ وہ اپنے رب پہ ہی بھروسہ رکھتا ہے، وہ اعتماد اپنے رب پہ ہی کرتا ہے۔ یعنی کامل مومن کے لیے یہ تین صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ جس بندے کے اندر یہ تین صفات موجود ہوں گے وہ کامل مومن ہوگا۔ پہلی صفت کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں اس طرح بچی رچی ہوئی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خوف پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے رب، تیسرے صفت کیا ہے مومن کی کہ وہ اپنے رب پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی توکل اور بھروسے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مادی اسباب ہیں، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا، اس چیز کا نام توکل ہے، اس چیز کا نام توکل ہے۔ تو مادی اسباب سب قائم کر کے اس کے بعد جو نتیجہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا چاہیے۔ یہ مختصر سی تشریح، یعنی اس آیت کے اندر تین صفات بیان کی گئی ہیں مومن کی۔ نمبر ایک، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جب ان کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
اور تیسری بات کہ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ انما المؤمنون بے شک مومنین، الذین وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے آیاتہ اللہ تعالیٰ کے آیات یعنی کلام پاک کی، زادتہم ایمانا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ انما بمانا بے شک۔ اب آتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ ان بمانا بے شک، مل مؤمنون مومنون کا معنی واضح ہے کہ مومنین، الذین وہ لوگ ہیں، یعنی مومنین وہ لوگ ہیں، مومنین وہ لوگ ہیں، اذا بمانا جب، اذا بمانا جب، ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت بمانا ڈرنا، وجلت بمانا ڈرنا، ہیبت پیدا ہونا، قلوبہم ان کے دل، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اذا بمانا پھر جب، تلیت مانا تلاوت کی جاتی ہے، تلیت مانا تلاوت کی جاتی ہے، علیہم مانا ان پر، آیاتہ اس اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی کلام پاک، ہو ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا اور اس ہو کا معنی ہم اللہ ہی کریں گے۔ زادتہم زیادہ ہوتا ہے، زادتہم مانا بڑھنا، زیادہ ہوتا ہے، ایمانا ان کا ایمان، ہم مانا ان کا، وہ ہم مانا وہ، یعنی ان کا ایمان کیا ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ عَلَىٰ مانا اوپر، عَلَىٰ مانا پر، ٹھیک ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون توکل کرتے ہیں یا بھروسہ رکھتے ہیں۔